تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا۔ جو لوگ الزام دیتے ہیں جو ان اسٹوڈنٹ کے لیے بہترین عمل ہے اور بہترین طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اچھے پرسنٹیج سے پاس ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے، اچھے پرسنٹ سے پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، آپ کو کسی بھی ایگزام کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ بہت دعائیں اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل آپ سب کو بہت اچھے پرسنٹیج سے کامیابی عطا فرمائے۔ کامیابی کے سلسلے میں آپ کو کیا کرنا ہے، میں اس کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتا دوں تاکہ آپ انشاءاللہ العظیم اس پر عمل کریں گے تو آپ کا نام بھی روشن ہوگا، اسکول کا نام بھی روشن ہوگا اور آپ کا مستقبل بھی انشاءاللہ العظیم بہتر ہوگا۔ بیٹا روزانہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک چیز مجھے بتائیے کہ آپ بس میں بیٹھنے کے بعد پھر طے کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے، یا پہلے آپ فکس کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو یقیناً آپ میں کہ سب کا جواب یہی ہوگا کہ آپ پہلے اسکول جانے کا مقصد آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے اسکول جانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اسکول کی بس کے اندر بیٹھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پہلے جو ہے وہ مقصد کو متعین کیا جاتا ہے، فکس کیا جاتا ہے۔ آپ نے اگر اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین کیا ہے کہ اسکول کیوں جانا ہے، تعلیم کیوں حاصل کرنی ہے، حصول علم کا مقصد کیا ہے، تو آپ کی نظر کے سامنے جب مقصد ہوگا نا تو آپ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ محنت کریں گے۔ تو پہلے تو آپ اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کریں۔ ابھی ایگزام کو ابھی کچھ اور دن باقی ہیں، تو آپ نے اگر اپنا مقصد یہ متعین کیا ہو کہ میں بہت اچھے پرسنٹیج حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں جو ہے میرٹ لسٹ میں آنا چاہتا ہوں، میں اپنے سبجیکٹ کے اندر اور مختلف سبجیکٹ کے اندر ٹاپر بننا چاہتا ہوں، تو صرف مقصد کو ذہن میں رکھ کر بھی نہیں ہوگا۔ کامیابی کے لیے 3 چیزیں بیٹا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک ہے مقصد متعین کرنا، اور پھر اس مقصد کو پانے کے لیے محنت کرنا۔ جیسے آپ کو اسکول جانا یہ آپ کا مقصد ہے، تو پھر آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، اٹھ کر کے آپ کو کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو بس اسٹاپ پر پہنچنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اسکول پہنچنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مقصد کے لیے محنت۔ تو آپ نے اگر اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین کیا ہے تو آپ کو سیکریفائز کرنا ہوگا اور محنت کرنی ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے مقصد کو پانے کے لیے صرف محنت ہی نہیں کرنی، بلکہ وہ محنت کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک محنت ہوتی ہے بس یوں ہی کر لینا، اور ایک محنت ہوتی ہے بالکل ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے فلی انٹرسٹ کے ساتھ محنت کرنا۔ تو آپ اگر فلی انٹرسٹ کے ساتھ محنت کریں گے تو آپ انشاءاللہ العظیم آپ کے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں گے۔ جیسا کہ مقصد آپ کے ذہن میں ہے کہ اسکول پہنچنا ہے، لیکن آپ لیٹ اٹھے، آپ لیٹ بس اسٹاپ پر پہنچے تو آپ کی بس مس ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ آٹو رکشہ سے جائیں گے تو آپ کی کلاس بھی مس ہوگی۔ تو اب کیا بات سمجھ میں آئی کہ آپ کو سیکریفائز کرنا ہوگا، آپ کو جلدی اٹھنا ہوگا، بیفور بس کے آنے کے آپ کو بس اسٹاپ پر پہنچنا ہوگا، تاکہ آپ نے جو مقصد متعین کیا ہے اس کے لیے آپ سیکریفائز بھی کر سکیں اور محنت بھی کر سکیں۔ اسی طریقے سے تیسری جو چیز ہوتی ہے کہ وہ محنت، آپ 1 دن کلاس گئے، 2 دن نہیں گئے، 1 دن اسکول گئے، 2 دن نہیں گئے، تب بھی آپ مقصد کو پا نہیں سکیں گے۔ آپ کو ریگولر محنت کرنی پڑے گی، اور جب آپ ریگولر محنت کریں گے تب جا کر کے جو ہے وہ آپ کا مقصد آپ پا سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کی نشست میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے سامنے ٹارگٹ ہے، پرسنٹیج کا ہے، کامیابی کا ہے، سال خراب نہ ہونے کا ہے اور کامیابی حاصل کرنے کا ہے۔ تو آپ اب باقی جتنے دن بچے ہیں
اس میں آپ اپنے مقصد کو، جو کچھ بھی آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر سیٹ کیا ہو پرسنٹیج کو لے کر کے یا فیلڈ کو لے کر، اس مقصد کو پانے کے لیے بیٹا سستی ختم اور چستی شروع. اب محنت کرو، اور محنت بھی ریگولر کرو. سب چیزوں سے تعلق توڑ دو، صرف کتاب سے تعلق رکھو، محنت کرو، مشقت کرو. کاش کہ ایسا ہو کہ ہمارا بچہ، یعنی آپ میں سے کچھ بچے ہمارے ایسے ہوں جو پورے مہاراشٹر کے نہیں پورے انڈیا کے ٹاپر بن جائیں، تو ہم بھی اپنے بچوں پر فخر کر سکیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں خوشی ہوگی، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے پیرنٹس کو خوشی ہوگی. مایوس مت ہونا بیٹے، ہمت بالکل نہیں ہارنا. آپ پر مجھے بہت ناز ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ کی مرتبہ سارے ریکارڈ توڑ کر کے آپ پرسنٹیج وائز اور انشاءاللہ العظیم رزلٹ کے اعتبار سے ہمیشہ سے بہتر پوزیشن پر انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے محنت کرنی ہے، لگاتار محنت کرنی ہے، اور مقصد کو پانے کے لیے کوشش کرنی ہے. مقصد میں کامیابی اسی وقت ہوگی، حاصل ہوگی جب محنت بھی ہو اور کنٹینیوس محنت ہو. تو بیٹا میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نے باقی کے جو دن ہیں ایگزام سے پہلے کے سستی میں گزار دیے، غفلت میں گزار دیے، ٹائم پاس آپ نے کیا، تو آپ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ماں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں، کلاس ٹیچر کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں، اور شرمندگی ہو. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے کہا کوئی ایسا نہیں ہوگا. تو میرے پیارے بچوں، میری پیاری بچیوں، خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، اور محنت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. اب سب چیز ختم، ایک ایک منٹ کی قیمت اور ایک ایک منٹ کی قدر کرو. انشاءاللہ العظیم کامیابی بڑھ کر آپ کے قدموں کا بوسہ لے گی. زندگی میں میری یہ 3 باتیں یاد رکھنا: کسی بھی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور محنت ریگولر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ریگولر محنت کرتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں میری نصیحتوں کو آپ دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھیں گے، اور اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ باوضو رہیں. کتاب جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے رشتہ توڑ کر پوری توجہ بک کی طرف ہونی چاہیے. موبائل فون اڑگم جڑگم ساری چیزوں سے تعلق ختم، اور اس کے بعد آپ لگے رہیں اپنی کتاب کی اسٹڈی کے اندر. جو چیز سمجھ میں نہ آئے اپنے ٹیچرز سے کانٹیکٹ کریں، ان سے آپ ایڈوائز لیں، اور اس کے بعد اپنے پرابلم کا سولوشن حاصل کریں. اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی بالکل پابندی ہونی چاہیے. ایک وقت کی نماز قضا نہ ہو، اور ہمیشہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نماز کے بعد دعا کریں: اے اللہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور کامیابی سے ہمکنار فرما، اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما. انشاءاللہ العظیم بہت کامیابی حاصل ہوگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس میرے ایک ساتھی ہیں، وہ تشریف لائے تھے. ان کے بیٹے اتنی مطلب جو ہے وہ ان کا بیک گراؤنڈ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا کمزور ہے، لیکن الحمدللہ بچے کو ٹارگٹ دیا گیا تھا سی اے بننے کا. وہ بچہ سی اے بن گیا، اور سی اے بننے کے بعد الحمدللہ اس کو ٹارگٹ دیا گیا یو پی ایس سی کے سلسلے میں، تیاری کے سلسلے میں. تو اب الحمدللہ وہ یو پی ایس سی کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ گیا ہوا ہے. اور میں نے ان کا گھر بھی دیکھا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا، اور میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. ابھی اس کے والد میرے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ ملنے کے لیے آپ سے آنا چاہتا تھا، لیکن 4.5 گھنٹے کی اس کی کلاسز تھیں، جس کی وجہ سے وہ 1 دن کے لیے آیا ہے، لیکن اس نے وہ 4.5 گھنٹے کی کلاسز جتنی بھی تھیں، جتنے پیریڈ سے اس نے بنک نہیں کیے، وہ یہاں ہمارے پاس ملنے آنے کے باوجود بھی اس نے وہ اٹینڈ کیے ہیں، اور اس پہ وہ محنت کر رہا ہے. تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وداؤٹ سیکریفائس، خواہش کو سیکریفائس کریں، ارمانوں کی سیکریفائس کریں. بعد میں جب کامیاب ہو جائیں گے تو پھر زندگی پوری الحمدللہ خواہش پوری ہوگی اس وقت جب آپ کچھ اچھے بن جائیں گے تب. تو الحمدللہ وہ بیٹا 1 دن کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ اس اعتبار سے نہیں کر رہا کہ جس کے اندر اس کا ٹائم ویسٹ ہو. میرے بچوں، آپ کی کامیابی ہماری کامیابی ہے. آپ کی کامیابی ہمارے لیے سرخروئی کا سبب ہے، اور سب سے زیادہ آپ کے پیرنٹس کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے.
آپ کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ محنت کریں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور پروردگار آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور ہمارا اس مرتبہ اسکول کا رزلٹ 100% انشاءاللہ آئے، اور ہماری اسکول کے بہت سارے بچے میرٹ لسٹ کے اندر بھی ہوں، اور کچھ بچے مختلف سبجیکٹس کے اندر مہاراشٹر کے اندر بلکہ انڈیا میں ٹاپر بنیں، یہ میری امید ہے اور میری دعائیں۔ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی طریقے کی پریشانی نہ آئے۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔